ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مارچ کا مہینہ جا رہا ہے۔ مارچ کے مہینے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نسبت سے میں محترم مربی صاحب، شیخ محمد یونس صاحب جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے چونکہ جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، لیکن ان کا اپنا عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ ایک تو یہ بات بتانی بہت ضروری ہے کہ جس طرح آسمان پر جب سورج چمک رہا ہوتا ہے جی، یا چاند کا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اس کی بھی روشنی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور سورج کی روشنی سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو خوشی، صحت، تندرستی ملتی ہے، اس سے ایک فرحت ملتی ہے طبیعت کو، بلکہ اس کے ذریعے سے پھل پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، دنیا کی زندگی کا انحصار ہے ایک قسم کا، انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح چاند کی روشنی سے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کے بھی اسی طرح فائدے ہیں، اس کا اسی طرح فائدے ہیں۔ تو اسی طرح جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی روحانی ڈاکٹر یا کوئی ولی، پیغمبر، خدا کا رسول، خلیفہ آتا ہے، تو اس کے آنے سے بھی ایک دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، جس سے انسانوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، وہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر صحیح خوشی نہ ہو، سچائی نہ ہو، اندر سے اگر پریشان ہے تو اوپر سے بے شک وہ جتنی مرضی ورزش کرے، سیر کرے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اب بات اس طرف ہے کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور ان کے آنے سے تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کا تصور، اور اسی طرح قرآن کریم کا جو ایک عظیم الشان انعام ہے وہ انسانیت کو دیا گیا، تو اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ اس قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ چکے ہوں گے۔ قرآن تو ہوگا، وہ تو تا قیامت رہے گا، لیکن وہ اس کے الفاظ ہوں گے، بڑے بڑے قاری ہوں گے، لیکن دنیا اس پر عمل کرنا چھوڑ جائے گی، اور اس کے حقائق اور معرف ان سے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت پھر میرا ایک غلام آئے گا، وہ دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ قرآن کی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا، اور وہ ایک اسی سورج کی شعاؤں سے عکس لے کے وہ قرآن کی جو روشنی ہے دنیا کے سامنے پھر پیش کرے گا، وہ کوئی علیحدہ شریعت نہیں لائے گا۔ تو اس پیشگوئی کی صداقت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جس وقت وہ میرا غلام، میرا مہدی آئے گا، آپ نے یہ الفاظ فرمایا اِنَّا لِمَہْدِینَا، کہ جو ہمارا مہدی ہوگا جب وہ آئے گا اس وقت سورج اور گرہن کو رمضان کے مہینے میں اکٹھا گرہن لگے گا، سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، یہ اس کی سچائی کی علامت ہوگی۔ تو چنانچہ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1899 میں قادیان میں 23 مارچ 1899 کو قادیان میں مارچ میں یہ دعوی ماموریت کیا، تو اس وقت 1894 میں اور دوسری دفعہ 1896 میں سورج اور چاند کو گرہن لگا، اور رمضان کے مہینے میں گرہن لگا۔ تو جس وقت گرہن لگا، اخباروں میں آتا ہے کہ اس وقت مولویوں کو جب اور کوئی بات نہیں سوجھی تو وہ کہتے تھے ہائے اب کیا ہوگا، اب لوگ سارے مرزا کے پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس پیشگوئی کے مطابق سورج اور چاند کو گرہن لگا دیا۔
کیونکہ اس زمانے میں مرزا صاحب میں نے سنا ہے کہ مولوی امام مہدی کا انتظار کر کے یہ لوگوں کو بتاتے تھے ہاں جی کہ جب امام مہدی آئے گا چاند سورج کو گرہن لگنا ہے، گرہن لگنا ہے، ہاں جی حدیث بتاتے تھے، حدیث بتاتے تھے. اچھا تو اب مولویوں نے یہ ایک اس وقت مرزا صاحب کے ایک یہ بھی بات ہے اس زمانے کی کہ آپ کے زمانے میں ختم نبوت کی کوئی بات انہوں نے نہیں چھیڑی. اس وقت بات اگر کی تو وفات مسیح کی بات کی. اچھا ہاں جی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن بتا دیا 1883 میں کہ وہ مسیح فوت ہو چکا ہے اور اس کی مثال اس کی مانند اب تجھے اسلام کے اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے اور تجھے میری غلامی کے نتیجے میں میرا عکس بنا کے بھیجا جا رہا ہے. تو اب مولویوں کو اور جب کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی اس قسم کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہو گئیں تو مولویوں نے اب لوگوں کو اس طریقے پر ڈالا اپنی زبردستی طور پر کہ ان کو دھوکہ دی ایک قسم کا کہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا چونکہ دعویٰ کیا ہے تو وہ ختم نبوت کا انکاری ہے. تو اس سلسلے میں ایک کہتے ہیں اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنا عقیدہ ہے وہ بیان کیا ہے. اچھا تو یہ اصول بھی ایک ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ خود بتائے میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں 5 ارکان اسلام کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں. تو اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک کتاب ہے ازالہ ہام. آپ اس ازالہ ہام میں اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد ہے جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے. اچھا یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہے جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا. اچھا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بالکل جو ہم اس دنیا میں بستے ہوئے رکھتے ہیں. اچھا مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اوپر سے یہ اندر سے دل میں یہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہاں تو یہ بھی ایک بدزنی ہے. یہ ایک بدزنی ہے کہ کسی کے اوپر شبہ کرنا کہ یہ اندر سے کچھ اور کلمہ پڑھتا ہے اور اوپر سے کچھ اور پڑھتا ہے. بالکل یہ گناہ ہے بدزنی کا. یہ بدزنی کرنا بھی گناہ ہے. ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ مان دو. ہاں جی. اور دوسرا کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر بتا رہا ہے آپ کو. اس کو کیا ایسے مل رہا ہے جھوٹ بول. ایک تو جھوٹ بولنا کوئی ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی کسی مقصد کے لیے تو اس سے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. جو اس کا قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو اس کا عقیدہ رکھا وہی وہ آپ کو بتا رہا ہے. بالکل صحیح. اور قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر آگے جا کے اپنی کتاب ایام صلح میں دوبارہ اسی بات کو ایک رنگ میں کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں اچھا کہ وہ سچے دل سے. اب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ دل سے کچھ اور کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں اچھا کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی پر مریں. اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں. اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج یعنی 5 ارکان اسلام اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منیہات کو منیہات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک
इस्लाम पर कारबंद हों। अच्छा, ये मिर्जा साहब अपनी जमात के मानने वालों को नसीहत फरमा रहे हैं। नसीहत करते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हाँ, कि भाई वो दिल से कुछ और कहते हैं और ऊपर से कुछ और कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह जल्ला शानहू की कसम है अच्छा, कि मैं काफिर नहीं हूँ। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा अकीदा है। और वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबीन पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मेरा ईमान है। अच्छा, मैं अपने इस बयान की सेहत पर इस कदर कसमें खाता हूँ जिस कदर खुदा ताला के पाक नाम है। अच्छा, और जिस कदर कुरान करीम के हरूफ हैं। अच्छा, और जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ताला के नजदीक कमालात हैं। अच्छा, कोई मेरा अकीदा अल्लाह और रसूल के फरमुदा के बरखिलाफ नहीं है। नहीं है। अच्छा, और जो कोई ऐसा ख्याल करता है खुद उसकी गलतफहमी है। और जो शख्स मुझे अब भी काफिर समझता है अच्छा, और तकफीर से बाज नहीं आता, हाँ, वो यकीनन याद रखे कि मरने के बाद उसको पूछा जाए। तो उन्होंने आखिर पे आके मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया। नाजरीन, ये तो आपने मिर्जा साहब ने खुद ही अपने अकीदे की एक इंतहा कर दी है। इतनी इतनी कसमें खाई हैं और इतना यकीन दिलाया है कि अगर आपको फिर भी ये मेरी बातों पे आपने बदल नहीं करनी है तो फिर खुदा के नज़दीक फिर आप जवाबदेह होंगे। तो ये तो फिर आपने उल्टा कर सारी बात उन पे डाल दी है जो कहते हैं कि अहमदी ऊपर से कलमा और पढ़ते हैं, दिल से मिर्ज़ा रसूलुल्लाह कहते हैं। तो बहरहाल ये जुल्म अजीम है, ऐसा नहीं है। रबी साहब ने खूब खोल कर बयान कर दिया है और इसका कोई जवाब भी नहीं है। तो आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें और ये भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अच्छी बातें आगे पहुंचा कर भी आप अपना फ़र्ज अदा करें, सुरखरू हों। अल्लाह ताला आपके शामिल हाल हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।